الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم نے الحمدللہ اب تک 124 آیتیں کر لی ہیں مکمل، یعنی کہ 124، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 125 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ پچھلے جو ہمارا بیان گزرا ہے، ہمارا جو درس قرآن ہوا تھا، اس میں نے 122 یعنی کہ 122 سے لے کے 124 کا ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دیا ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آزمائش کے بارے میں ڈیٹیل رکھا تھا، اور جن لوگوں نے جو موجود نہیں تھے پروگرام کے وقت، تو ان کے پاس ریکارڈنگ اویلیبل ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ تو مختصر یہاں یہ بات رکھ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا وہ ان کے باپ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ دوسرا امتحان پوری برادری کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تیسرا امتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ چوتھا امتحان نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اس کے علاوہ جب ان کو اللہ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو راستے میں امتحان ملا۔ تو عراق میں یہ 3 ہی مسلمان تھے، پورے عراق میں صرف 3 مسلمان تھے، اور وہ 3 مسلمان کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت سارہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی اور آپ کی بیوی تھی۔ اور یہ تینوں نے پھر عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف گئے، اور شام سے مراد سیریا کی طرف گئے، اور پھر آگے سفر میں تھے کہ ایک مقام پر اردن کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر وہ وہیں رک گئے، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام آگے بڑھے، سفر شروع کیا آگے کا۔ اس کے بعد یہاں میرے پاس لوگوں نے پھر ایک سوال کیا، اور میں نے جو بات وہاں پہ رکھی تھی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، تو اس کے بارے میں اکثر لوگوں نے پھر مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں میاں بیوی تھے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہاں سے آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیسے بنی؟ تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں مختصر رکھ دوں کہ بات اصل یہ ہے کہ راستے میں ایک ظالم بدکار بادشاہ تھا، تو اس کے علاقے سے جو بھی خوبصورت عورت گزرتی تو وہ اسے بے آبرو کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اور اگر اس عورت کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہوتا تھا تو اسے قتل کرا دیتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ تو نوکر نے کہا، بادشاہ کا جو نوکر تھا اس نے کہا کہ یہاں تم ان کو بیوی نہیں کہنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور اگر بیوی کہہ دیا تو بادشاہ پہلے تو تمہیں قتل کرے گا پھر اگلی کارروائی کرے گا۔ تو نوکر، کیونکہ وہ بادشاہ کا نوکر تھا لیکن شریف تھا، اس نے یہ سب بتا دیا اس نے، اور کہا کہ بس بیوی نہیں کہنا، بہن کہہ دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو تو کہہ دینا کہ میرا بھائی
میرا بھائی ہے، اس لیے کہ انتی اختی فی الدین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تو میری بہن ہے، تو تم دینی بھائی مراد لے لینا۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ نے سوال کیا تو جواب دے دیا کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا، جیسے ہی اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا اسی وقت گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس نے منت سماجت کرنے لگا اور آخر میں غلط ارادے سے اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے نکالا۔ تو اس نے جب یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا تو اپنی باندی کو، یعنی اپنی نوکرانی کو، اس زمانے میں نوکرانی کو باندی کہا جاتا تھا، تو اس نے بادشاہ نے اپنی نوکرانی کو، اپنی باندی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ اور وہ باندی، وہ نوکرانی بادشاہ کی کون تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر نکاح کیا، پھر ان سے ایک اولاد ہوئی، اور وہ اولاد کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد تو پچھلے پروگرام میں نے یہ بات رکھی تھی کہ پھر وہ ان کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے مکہ کے شہر میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو جان، مال، اولاد، ہر طریقے سے آزمائش ہوئی، اور ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ پر انعام فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا انعام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا، میں اس وقت کے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ ساری انسانیت کا پیشوا بنانے کی بشارت دی، اور ساری انسانیت کا پیشوا بنانے کی بشارت دینے اور اس کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت عظیم کارنامے کا ذکر فرمایا، اور وہ کارنامہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر۔ اب یہاں سے بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوٹ کر وہ جائیں، جو سراپا امن ہو۔ بیت اللہ اصل میں تو اس کی تعمیر تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو عمارت تھی وہ بار منہدم ہو گئی، اور وہ وہاں ایک ٹیلے کی شکل بن گئی تھی۔ تو کچھ تو نوح علیہ السلام کی طوفان کے وقت جو تھا اس وقت منہدم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس ٹیلے کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اپنے اہل و عیال کو آباد کریں، اس ٹیلے کے پاس جا کر اپنے اہل و عیال کو آباد کریں، اور پھر وہاں سے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کریں جو کہ ڈیمولش ہو چکا تھا۔ بس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی، سیریا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے کہ مکہ بالکل بھی شہر کی حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ ایک ڈیزرٹ کی طرح تھا۔ وہاں صرف کانٹے دار درخت تھے، ببل کے جو درخت تھے کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس وقت بیت اللہ کی ایک ٹیلے کی شکل میں تھا وہاں پر، بس اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چند کھجوروں کے ساتھ اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ کر ان کو وہاں پہ ٹھہرنا پڑا۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستقل طور پر ٹھہرنے کا حکم بھی نہیں ملا، کہا کہ بس ان کو وہاں پر چھوڑ دو۔ تو وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے واپس جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر اٹھ کر دوبارہ سوال کیا، آپ نے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ تو یہ جواب سننا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، کیونکہ جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ چھوٹا سا جو میں نے یہ رکھا آپ لوگوں کے سامنے، یہ بات اصل میں یہ بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ایک ایمان، پکا ایمان۔ حالانکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کسی بات کا علم نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، پختہ ایمان۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ وہاں سے چل پڑے، اور راستے میں ایک موڑ پر پہنچ کر جس جگہ سے اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھنا ممکن نہ رہا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے۔ تو یہ دعا جو کی اس تفصیل اسی رکوع میں آنے والی ہے، آگے کی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ اصل میں کوئی بھی واقعہ یہاں پر مکمل آپ کو ملے گا نہیں قرآن میں آپ کو ادھر ادھر سے ملیں گے، اور کبھی تو پوری سٹوری قرآن میں نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں حدیثوں سے موجود ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر صرف آپ سب کے سامنے ایک واقعہ مکمل رکھنے کی وجہ سے تو قرآن سے اور احادیث کی کتابوں سے اور مختلف تفاسیر سے اکٹھا کر کے یہ ترتیب دے کے یہاں پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے، ورنہ کوئی بھی تفسیر کی کتاب کھول کے پڑھنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو واقعہ رکھا جا رہا ہے وہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس زمانے میں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، نبی ہیں اور جنت ان کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی محنت، مشقت، ان نے کیا کیا چیزوں کا سامنا کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، جب انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے کو یہاں پہ چھوڑا تو اس کے بعد کچھ وقت تک تو اس طرح گزر گیا کہ حضرت حاجرہ کے پاس جو کچھ تھا وہ کھا پی لیا، لیکن پھر سب ختم ہو گیا، اور وہ تلاش کے لیے نکلی، کبھی صفا پر چڑھی، وہاں پہ پانی کی تلاش کی، کبھی مروہ پر چڑھ کے پانی کی تلاش کیا، بس دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ کر راستہ طے کر رہی تھیں تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نگاہ میں رکھ سکیں اور پانی بھی تلاش کر سکیں۔ پھر 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد جب حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے اور وہ ریگستان کی اس خشک زمین سے ایک چشمہ نکال دیتے ہیں، تو جس کو سبھی جانتے ہیں زمزم کے نام سے۔ اور پھر وہاں ایک قبیلہ تھا، وہ کچھ لوگ تھے وہاں پہ جو آئے، اور آنے کے بعد آ کر وہ وہاں پر آباد ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اس جو قبیلہ کے لوگ آئے تھے تو اس قبیلے کی ایک خاتون سے ان کی پھر شادی ہوئی، اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ بستی آباد ہوئی۔ اب بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے مکہ پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم میری مدد کرو، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں ضرور کروں گا۔ تو بیت اللہ کے 4 حدود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور اسی کے مطابق جب یہ دونوں جب اس کام میں لگے تو بیت اللہ کیونکہ بہت ہی قدیم تھا، بنیادیں تھیں صرف اس کو بنیادیں نکالنی تھیں، اور اسی پر دونوں نے پھر تعمیر شروع کر دی۔ تو یہ ہو گیا جو میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بتایا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، اللہ فرماتے ہیں کہ بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، مقام ابراہیم۔ اب لوگوں کو مقام ابراہیم کے بارے میں آپ لوگوں کو سبھی سنتے ہیں، ہم لوگ جو حج پہ عمرے پہ جاتے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے وہاں پر، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چنائی کی، جس کی تعمیر کرتے تھے، اور یہی پتھر ایک لفٹ کی طرح کام دیتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج تک موجود ہیں، سب جانتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے قریب ہی آج بھی وہ موجود ہے۔
تو اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ اس جگہ پہ نہیں تھی بلکہ زمین پر تھا وہ، پھر وہاں سے اٹھا کر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس پتھر کے بارے میں میں تھوڑا بہت بتا دوں کہ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے مطابق کر دیا تھا۔ جب وہ دائیں یعنی کہ رائٹ سائڈ جانے کا ارادہ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ پتھر خود بخود آپ کو رائٹ سائڈ پہ لے جاتا تھا۔ جب تعمیر کرتے وقت جب اس کو لیفٹ سائڈ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جانا پڑتا تھا تو وہ خود بخود ان کے ارادے کے مطابق لیفٹ پہ چلا جاتا تھا۔ اسی طرح جب وہ اوپر جانا چاہتے تھے، نیچے اترنا چاہتے تھے، تو جیسا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرتے تھے وہ پتھر ان کے ارادے کے مطابق چلتا تھا۔ تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے کہ لفٹ کی طرح۔ تو کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے نے مل کر کی، تو اس میں کوئی تیسرا آدمی شامل نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر چڑھ کر آپ نے تعمیر کیا۔ اب مقام ابراہیم پر 2 نفل نماز جو پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو آیا ہے وہ نزول اس کا کیسے ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بات کہ یہ ہمیں 2 رکعت نماز کیوں پڑھنی ہے یہاں پر؟ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مقام ابراہیم کی جگہ نماز نہ پڑھیں، یعنی دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق یہ حکم نازل فرمایا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ جب یہ آیت میں آیا نا کہ تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم کو، اور جب ہم جاتے ہیں جب بھی سعودی عرب تو ہمیشہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا خواہش ظاہر کی تھی کہ کیوں نہ نماز پڑھے جائے، دل کرتا ہے کہ نماز پڑھے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے خواہش کے مطابق حکم نازل کر دیا جو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو دیکھا جائے تو تقریباً 20 یا 21 مقامات ایسے ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل فرمائیں۔ تو ہو سکتا ہے جیسے جیسے ہم قرآن شریف آگے پڑھیں گے، قرآن کی ترجمہ تفسیر کریں گے، اس میں بھی ضرور آئے گا ذکر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 20 سے 21 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر احکامات آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواہش کے مطابق۔ تو بہرحال جب آدمی طواف کر کے 7 چکر پورے کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو۔ کس چیز کی تاکید کی؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ اللَّهِ، کہ اللہ نے تاکید کیا کی کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو، اور پاک کس کے لیے رکھو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کعبے کو پاک رکھنے کا، اور پھر یہی حکم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیں۔ اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر
اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اب اس آیت میں اگر اس آیت کو واقعی میں انسان پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب اس آیت میں جو ذکر آیا ہے کہ اب سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ میں پہلے بھی کافی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ جب اپنی بیوی اور بیٹے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو ایک موڑ پر پہنچے اور فرمایا کہ وہ اس قول ابراہیم، اور جب اب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا، کہ اے میرے رب بنا دیجئے اس کو، کس کو؟ بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کو لوگوں کو، من الثمرات، پھولوں سے، یعنی اس امن والے شہر کو لوگوں کے لیے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے، لیکن کن لوگوں کو؟ من آمن منہم، ان کو عطا فرمائے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے۔ کس پر؟ بالیوم الآخر، ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رزق کی جو دعا کی، تو اس میں رزق کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کیونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے جب امامت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو جو ہے امامت پورے انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جو عطا فرمائی امامت، تو ساتھ میں فرمایا تھا کہ امامت کا عہدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا اور میری اولاد کو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ظالموں کو نہیں ملتا، یعنی کہ جو عہدہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس کو نہیں ملتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں ایسی بات کا خیال رکھا، اسی بات کا کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا ہے، رزق بھی ظالموں کو نہیں ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق دوں گا، بلکہ رزق مسلمانوں کی نسبت زیادہ مل سکتا ہے۔ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا، پس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، مگر کتنا؟ تھوڑے دن کا، کیونکہ وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہیں گے، آخر مرنا تو ہے۔ دنیا میں جتنا بھی فائدہ مل جائے وہ بھی تھوڑا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنا جی چاہیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، فائدہ ہمیشہ تھوڑا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی اگر میں بات رکھوں تو ان کا فرمان، اچھا میں پہلے میں یہاں پہ یہ آیت کو مکمل کر دوں، پھر انشاءاللہ میں آگے بات رکھتی ہوں اس کے بارے میں، کہ اس آیت میں فرمایا کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی، 950 سال قوم کی تبلیغ کی، نبوت سے پہلے بھی کچھ عمر تھی ان کی، اور پھر جب طوفان آیا تو طوفان نوح، اس کے بعد بھی کئی سو سال زندہ رہے۔ تو جب ان کا وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا بڑی دیر تک آپ رہے اس میں زندہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ تو یعنی کہ جب طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے بعد بھی کئی سو سال آپ زندہ رہے، اور جب وفات کا وقت آیا تو سوال ایسے ہی کیا کسی نے کہ آپ دنیا بڑی دیر میں رہے، 1400 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے دنیا کو کس طرح دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا تو فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک سے داخل ہوا ہوں
اور دوسرے سے نکل رہا ہوں. یعنی 1400 سال کی عمر کو انہوں نے کس طرح معمولی سمجھا، مگر ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ موت میں ابھی دیر ہے، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے. غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نہ نیکی کی طرف دھیان ہے، نہ توبہ کی طرف دھیان ہے. اس لیے یا اللہ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، اس کے فائدے بھی بہت کم ہیں. ہم سے نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. اس سے پہلے ہی فرشتے نظر آنے لگیں گے، اور دوزخ اور جنت دونوں بھی. اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے دم تک نیکیاں کمانے والا، دین پر چلنے والا، بہترین نامہ اعمال سمیٹنے والا بنا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.